شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اتنی بلندی پر آج تک کوئی انسان نہیں پہنچا جس بلندی تک ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے. جی سو اس وجہ سے بھی آپ تمام کائنات میں سب سے زیادہ پیارے اور سب سے افضل اور سب سے بلند ہیں. منطقی بات ہے کہ جو اتنی بلندی پر پہنچا ہو، جس بلندی پر کوئی شخص نہ پہنچا ہو، فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ آدمی سب سے بلند ہے. اور ایک نقطہ یہاں ملحوظ رکھا جائے کہ کوئی بلندی کی طرف منہ کر کے تھوکے تو تھوک کہاں گرتا ہے؟ اس کے منہ کے اوپر گرتا ہے. جی بہت سارے لوگ ہیں جو اس بلند شخص کی تنقیص کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، در حقیقت یہ بلندی کی طرف تھوک رہے ہیں اور تھوک ان کے منہ کے اوپر گر رہا ہے. ایک بات تو یہ معلوم. دوسری، یہ سفر جب شروع ہو رہا ہے اس سفر کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اسرا کا لفظ استعمال فرمایا. اسرا بعبدہ، اسرا کا مطلب سیر کرانا. یہ ایک طریقے کی سیر ہے عالم الملک اور عالم الملکوت کی. عالم الملک جو آنکھوں سے دکھائی دے اور عالم الملکوت جو آنکھوں سے دکھائی نہ دے. تو آپ نے ایسی چیزیں، ایسا عالم بھی دیکھا ہے کہ وہ عالم کسی انسان نے آج تک نہیں دیکھا ہے. اور اسرا کے بعد بے لایا گیا ہے. بے عبدہ، یہ بے آتا ہے الساق کے لیے، ساتھ کے لیے. سب اللہ فرما رہا ہے یہ اتنا حیرت ناک سفر ممکن کیسے ہوا؟ جی ممکن کیسے ہوا؟ جہاں کوئی راکٹ نہ جا سکے یہ سفر ممکن کیسے ہوا؟ اللہ فرما رہا ہے اس سفر میں ہم ساتھ میں ہیں. اور جیسے جیسے میرا نبی بلندی کی طرف آ رہا ہے، ہر مرحلے میں اس سیر میں، اس سفر میں ہم اس کے ساتھ ہیں. اللہ سو ہم سفر کرا رہے ہیں تو تعجب کس بات پہ؟ جب سفر ہم کرا رہے ہیں تو میرا رب کیسا ہے، اس کا رسول کیسا ہے. دادا لگائیے آپ. اسرا میں ہوا کہ زمین لوٹ رہی ہے اللہ کی طرف. سیر کرانے والا کون؟ رب العزہ. اور سیر کرنے والا کون؟ عبدہ، اس کا بندہ. اور بے لا کر کے بتایا گیا کہ ہر مرحلے میں ہم اپنے نبی کے ساتھ ہیں. جی اور اسی وجہ سے میرا نبی اتنی بلندی پر آ سکا ہے. اور فرمایا یہ سفر کتنی دیر کا رہا، کہاں سے کہاں تک تھا؟ فرام ٹو، کہاں سے کہاں تک بتایا گیا؟ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. یہ زمین سے زمین کا سفر ہے. جی زمین سے زمین کا سفر. زمین سے زمین کا سفر کہاں سے کہاں تک ہے؟ کعبہ سے بیت المقدس تک. جی اس سفر کو اسرا کہتے ہیں جو زمین سے زمین کا سفر ہے. اچھا، اور معراج کا بیان سورہ نجم میں ہے کہ بیت المقدس سے آسمانوں کا سفر، جنت اور جہنم تک سفر. جی آپ نے جنت کا بھی مشاہدہ کیا، جہنم کا بھی مشاہدہ کیا.
ہم لوگوں نے جو پڑھا ہے، جو سنا ہے، میرا نبی سب دیکھ کر کے آیا ہے. جی اللہ درود شریف پڑھ لیں گے دفعہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو ایک سفر ہے زمین سے زمین کا، کعبہ سے بیت الحرام سے بیت المقدس تک، اور دوسرا سفر ہے بیت المقدس سے آسمانوں کا. یہ حیرت ناک سفر کتنی دیر میں طے ہو گیا؟ لیلن اے فی جزء من اللیل، رات کے ایک معمولی حصے میں. اللہ پلک جھپکتے ہی ہو گیا. اللہ اکبر، اتنا لمبا سفر رات کے ایک حصے میں. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ کیسے ممکن ہے یہ؟ اللہ فرما رہا ہے لیلن، رات کے ایک حصے میں، پوری رات بھی نہیں لگی، رات کے ایک حصے میں یہ سفر کرا دیا گیا. عجیب بات ہے، وقت کو روک دیا گیا، وقت کو روک دیا گیا. وقت رکا ہوا ہے، ٹائم رک گیا. ٹائم ہیز اسٹاپڈ. جی پھر سفر ہو رہا ہے. ہوا اس کے قبضے میں، بجلی اس کے قبضے میں، اس لیے کہ جس سواری سے گئے اس کا نام ہی بجلی ہے. جی براق مشتق من البرق، برق بجلی. لوگ کوئی سواری بناتے ہیں تو اس میں بجلی ڈالتے ہیں، بجلی ڈالتے ہیں. یہاں تو اس کا نام ہی بجلی ہے، سراپا بجلی ہے یہ. جی البراق مشتق من البرق، بجلی کی رفتار کتنی ہوتی ہے. جی اس وجہ سے یہ سفر رات کے ایک حصے میں مکمل ہو گیا ہے، ٹائم کو روک دیا گیا. آپ مسجد حرام سے بیت المقدس پہنچے. اللہ تبارک و تعالی نے بیت المقدس کی ایک خصوصیت، خاص بات بتائی کہ یہ بیت المقدس، اس کو کیا سمجھتے ہو؟ بارکنا حولہ، ہم نے اس کے اطراف میں برکتیں ڈال رکھی ہیں. اس کا پورا ماحول، اس کا پورا سراؤنڈنگ سب کا سب بابرکت ہے، برکت والا ہے. اس پر ایک مفسر بڑا اچھا لکھتا ہے کہ کوئی پاک چیز ہو، جی خوشبو یہاں رکھ دی جائے تو جہاں خوشبو ہوتی ہے یہ خوشبو اپنا اثر ماحول پر ڈالتی ہے. جی ماحول بھی معطر ہو جاتا ہے نا. اور اگر کوئی گندی چیز رکھ دی جائے تو اس گندی چیز کی وجہ سے پورا ماحول بدبودار ہو جاتا ہے. تو ایک مفسر لکھتا ہے کہ پاک چیز سے اس کا ماحول پاک ہو جاتا ہے. تو ذرا دیکھو، الطیب یطیب بہ من حولک، پاک چیز سے اس کا ماحول پاک ہو جاتا ہے، خوشبودار چیز سے اس کا ماحول خوشبودار ہوتا ہے. تو تم اپنے آپ کو دیکھو کہ تم کس مقام پر کھڑے ہوئے ہو. تمہاری گندگی اطراف میں پھیل رہی ہے یا تمہاری خوشبو اطراف میں پھیل رہی ہے؟ تمہارے اخلاق گندے ہیں، یہ گندے اخلاق اطراف میں بدبو پھیلا رہے ہیں. تمہارا عقیدہ گندا ہے، جس عقیدے کی بدبو ماحول میں پھیل رہی ہے. تمہارے اخلاق گندے ہیں کہ اس اخلاق کی بدبو سے پورا سراؤنڈنگ متعفن ہے، پورا ماحول عفونت زدہ ہے. تعلیم دی گئی ہے پاک بنو تاکہ تم اپنے پاک اثرات اپنے سراؤنڈنگ پر چھوڑو. جی گندے مت بنو، خبیث مت بنو، طیب بنو. خبیث بنو گے تو تمہارے خبیث اثرات ماحول پر مرتب ہوں گے، یہ برا اثر ماحول پر پھیلے گا. یہ تعلیم ہے.
اب قرآن حکیم کی ایک خاص صفت بیان کی جا رہی ہے. ابھی بیت المقدس کی ایک خاص صفت بیان کی گئی جی. اب قرآن حکیم کی ایک خاص صفت بیان کی جا رہی ہے. کیا؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن، ان ھذا القرآن، ان ھذا القرآن، یہ قرآن کیا ہے؟ یہ یہدی للتی ہی اقوم، یہ ہدایت دیتا ہے اس چیز کی طرف جو بالکل سیدھی ہے. یعنی قرآن مقوم ہے، سیدھا کر دیتا ہے، سیدھا کر دیتا ہے. ٹیڑھا ہو اس کو سیدھا کر دیتا ہے جی. قرآن سے جو جڑ جائے تو اس کے اندر جتنی کجی ہے، جتنا ٹیڑھا پن ہے، سب سیدھا ہو جاتا ہے. یعنی القرآن مقوم للفکر، القرآن مقوم للعقیدہ، القرآن مقوم للاخلاق، القرآن مقوم للاعمال. قرآن فکر کو سیدھا کر دے، قرآن عقیدے کو سیدھا کر دے، قرآن عملوں کو سیدھا کر دے، قرآن اخلاق کو سیدھا کر دے. یہ قرآن حکیم کی صفت ہے، بالکل سیدھا کر دیتا ہے. ٹیڑھے ہو تو سیدھے ہو جاؤ گے جی. قرآن ٹیڑھوں کو سیدھا کر دیتا ہے. فکر اگر کج ہے تو قرآن اس فکر کو مستقیم کر دیتا ہے. اگر عمل کج ہے تو قرآن اس عمل کو مستقیم کر دیتا ہے. اگر اخلاق کج ہیں تو قرآن حکیم اخلاق کو مستقیم کر دیتا ہے. عادات اگر کج ہیں تو عادات کو قرآن حکیم سیدھا کر دیتا ہے، مستقیم کر دیتا ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اور اقوم یہ اس میں تفضیل ہے. اقوم من کل شیء، دنیا میں جتنی چیزیں ہیں کسی چیز کو سیدھا کرنے والی جی، سب سے زیادہ پاورفل سیدھا کرنے میں قرآن حکیم ہے. کیا بات ہے. اقوم لائے گا، اقوم جی، سیدھا کر دیتا ہے. ایک تعلیم دی گئی کہ نہ مسرف بنو نہ مبذر بنو. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. مبذرین یہ شیطان کے بھائی ہیں. ایک ہے اسراف اور ایک ہے تبذیر. کہتے ہیں کہ اگر حرام کاموں میں آدمی فضول خرچی کرتا ہے تو فضول خرچی کیا، اس کا اس میں کچھ بھی خرچ کرنا یہ جائز نہیں. جائے کہ اس میں فضول خرچ کیا جائے. اور جائز کاموں میں فضول خرچی یہ اسراف ہے. ناجائز چیزوں میں بیجا خرچ کرنا یہ تبذیر ہے ناجائز کاموں میں. اور جائز کاموں میں خرچ کرنا بیجا یہ اسراف. تو اسراف اور تبذیر دونوں کے دونوں قرآن حکیم کی نگاہ میں مبغوض ہیں اور قرآن حکیم ان کو پسند نہیں کرتا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک پیاری بات فرمائی ہے کہ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر. یہاں فجر کی نماز کو قرآن کہہ دیا گیا ہے جی. سمیت الفجر قرآناً، فجر کی نماز کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن نام رکھ دیا ہے. فجر کا دوسرا نام کیا ہے؟ قرآن. اس لیے کہ اس میں وہ جو 4 رکعت ہے 2 ہو جاتی ہے، 2 رکعت ہے. لہذا اس میں قرآن کو زیادہ پڑھا جائے، قرآن کی تلاوت زیادہ کی جائے تاکہ وہ جو 2 رکعت کم ہو گئی ہے تو اس کا بدل ہو سکے. چونکہ قرآن اس نماز میں زیادہ پڑھا جاتا ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس نماز کا نام فجر کا نام ہی قرآن رکھ دیا ہے جی. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا.
فجر کی نماز مشہود ہے. مشہود کا معنی حاضر ہونا. اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور آپ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. فجر ختم ہوتی چلے جاتے ہیں, یا آپ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. جی, آپ کے ساتھ رہتے ہیں. جی, مشہود ہوتے ہیں, حاضر رہتے ہیں وہاں پہ. لہذا بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو فجر کی نماز نہیں چھوڑتے ہیں, اس لیے کہ اس میں ملائکہ حاضر ہوتے ہیں. فجر کی نماز کے بعد یہ فرض ہے جو سب سے جہری نمازوں میں سب سے افضل نماز ہے. یہ اکثر لوگ نہیں پڑھ پاتے ہیں. جی, اس کے بعد ایک نفل نماز بیان کی جا رہی ہے, تقریباً لوگ نہیں پڑھ پاتے ہیں. یہ رکھا گیا تہجد کی نماز ہے اس کے بعد. یعنی فجر کی نماز ایسی ہے جس کا نام قرآن رکھ دیا گیا ہے. بہت کم لوگ آتے ہیں, خوش نصیب لوگ ہیں, اس لیے کہ نیند کو قربان کر کے اس نماز کو ادا کرنا ہے. یہ طبیعت کے اوپر گراں ہے, طبیعت کے اوپر بھاری ہے, شاق ہے. بہت کم لوگ آتے ہیں. اور اس کے بعد نفل میں, یعنی نفلی نمازوں سب سے بہترین نفلی نماز تہجد ہے, اور فرض نمازوں میں, جہری نمازوں میں سب سے بہترین نماز فجر کی نماز ہے. تو فرض کے بیان کرنے کے بعد اب سب سے اہم نفلی عبادت بیان کی جا رہی ہے جو اللہ کی لاڈلی نماز ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. یہ نہیں چھوڑنا چاہیے. یہ مت سمجھیے میں بول رہا ہوں تو میں چھوڑتا ہوں, ایسا نہیں. جی, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. آپ تہجد پڑھیے جو نفل نماز ہے, وہ فرض ہے اوپر والی, وہ فجر. یہ فجر فرض ہے, فجر فرض ہے, اور تہجد نفل ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ وہ بھی بہت اہم ہے فرض نمازوں میں, اور تہجد نفل نمازوں میں سب سے اہم ہے. جی, فائدہ کیا بتا رہے ہیں؟ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. خطاب ڈائریکٹ نبی سے ہے کہ یقیناً اللہ آپ کو, آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر پہنچا دے گا. جی, مقام محمود پر. یہاں بعثا ہے, بعثا. یہ ہمیشہ یہ لفظ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ مردے کو زندہ کرنا, وہاں استعمال ہوتا ہے. کہتے باس بعد الموت, موت کے بعد اٹھایا جانا. یہاں باس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آدمی تہجد میں نیند کے بعد اٹھتا ہے, تو یہ بالکل ایسے ہے جیسے موت کے بعد اٹھنا. اس لیے کہ النوم اخو الموت, اس لیے کہ نیند موت کی بہن ہے, موت کا بھائی ہے. جی, اس لیے باس کا لفظ استعمال کیا گیا کہ آدمی نیند کے بعد اٹھتا ہے اس نماز کو پڑھنے کے لیے. تو یہ باس ہی تو ہوا کہ موت کے بعد زندہ ہو رہا ہے. جیسے آدمی موت کے بعد زندہ ہوتا ہے, ایسے ہی نیند کے بعد اٹھتا ہے. تو نیند یہ موت کی بہن ہے. تو گویا کہ نیند سے اٹھا تو گویا کہ مردہ ہو, مردہ کے بعد زندہ ہوا. اچھا, اب اس کے بعد کھڑا ہو رہا ہے. جی, کھڑا ہو رہا ہے. باس بعد الموت, موت کے بعد کھڑا ہو. اب یہ قیام باللیل, تہجد میں کھڑا ہونا, یہ بالکل ایسے ہے جیسے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوا ہو. اس لیے کہ موت کے بعد ہر ایک کو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے. کیا بات ہے, اللہ اکبر. یعنی نیند سے اٹھا تو گویا کہ موت کے بعد زندگی حاصل ہوئی, اور زندگی جب ملی موت کے بعد تو رب کے حضور کھڑا ہونا ہے. ایسے ہی رات میں نیند کے بعد جب آدمی قیام کرتا ہے, نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے, تو ایسے ہی ہے جیسے آدمی موت کے بعد رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوا ہو. یہ اللہ کی لاڈلی نماز ہے. کوئی چیز اللہ سے مانگنی ہو اور چاہیے ہی آپ کو, تو اس نماز کو لازم پکڑو, مل جاتی ہے. مانگ کر کے دے دو, دیکھو مانگ کر کے دیکھو, مل جاتی ہے. اللہ اس کے بعد ایک بہت پیاری بات بتائی جا رہی ہے. رونا دو طریقے کا ہوتا ہے. جی, ویسے کئی طریقے ہوتے ہیں رونے کے, لیکن عام طور پر دو قسم کا رونا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے بکاء الفرح, خوشی کا رونا, اور ایک ہوتا بکاء الحزن, غم سے رونا. جی, جب آدمی خوشی سے روتا ہے تو جو آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں وہ ٹھنڈے ہوتے ہیں. دموع الفرح باردہ,
خوشی کے جو آنسو ہوتے ہیں وہ ٹھنڈے ہوتے ہیں. وہ دموع الحزن ساخنہ، اور جو غم سے آنسو نکلتے ہیں وہ گرم ہوتے ہیں. اللہ اکبر. یہ پانی بھی عجیب پانی ہے آنکھوں کا. ہے خوشی سے نکلتا ہے تو ٹھنڈا ہوتا ہے، اور غم سے نکلتا ہے تو گرم ہوتا ہے. اللہ کے رب کے حضور بندہ جب رب کے حضور کھڑا ہو کر کے روتا ہے تو یہ رونا کیسا ہوتا ہے؟ یہ رونا غم کا رونا ہوتا ہے. میرے رب بہت گناہ کیے ہیں میں نے، میرے رب تیری نافرمانیاں بہت ہو گئی میرے رب. تو بندہ اس غم سے جب روتا ہے تو اس کی آنکھوں سے جو آنسو نکلتے ہیں یہ آنسو گرم ہوتے ہیں. جی گرم جی. اور جلے ہوئے دل کو میرا رب بہت پسند کرتا ہے، بہت پسند کرتا ہے. اور آنسو میں اتنی طاقت ہے کہ جہنم کی آگ بجھا دیتا ہے. جی جی جی. کہا کہ 2 آنکھیں جہنم میں نہیں جا سکتی. ایک عین بکت من خشیت اللہ، حدیث ہے کہ وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے رو پڑے وہ آنکھ جہنم میں نہیں جا سکتی. آنسو کتنے عجیب ہیں. 2 قطرے اگر اللہ کی محبت میں، اللہ کے ڈر سے گر جائیں، اتنی قدر ہے اس کی کوئی قیمت نہیں، اس کی کوئی قیمت. اسی آنسو کا ذکر ہو رہا ہے. ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. اللہ. یہاں پہلے علم والوں کا تذکرہ کیا گیا اور اس کے بعد رونے کا تذکرہ کیا گیا. ایک مفسر لکھتا ہے العالم هو الذي ابقاه علمه. عالم در حقیقت وہی ہے جس کا اسم، جس کا علم اسے رلا دے. عالم وہ ہے. العالم هو الذي ابقاه علمه. حقیقی عالم وہی ہے جس کا علم اسے رلا دے. جو عالم روئے نا وہ عالم کہاں ہے؟ جی العالم هو الذي ابقى علمه. عالم وہ ہے جس کا علم اسے رلا دے. تو پہلے علم والوں کو تذکرہ کیا گیا. ان الذین اوتوا العلم، جی جنہیں علم دیا گیا عالم. اور اس کے بعد یبکون، روتے ہیں. دے کرائی، روتے ہیں. جی تو عالم کو چاہیے کہ روئے. یہ اچھا کہتے ہیں کہ یہ گر پڑتے ہیں ایسے ٹھوڑیوں کے بل. زقن کہتے ہیں جہاں دونوں جبڑے ملتے ہیں، بین اللحیین، 2 جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے زقن بولتے ہیں اس کو. زقن کی جمع اسقان، ٹھوڑی. جی لیکن آدمی، الانسان المصلی یسجد علی الجبہہ، نماز پڑھنے والا پیشانی پر سجدہ کرتا ہے. ایسا کرتا ہے نہیں، پیشانی ٹکتی ہے زمین پر. اللہ ہے نا. آدمی سجدہ کرتا ہے پیشانی کے اوپر، تو سب جانتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے یہ ٹھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں. جانتے ہیں گرنا 2 طریقے کا ہوتا ہے. ایک اختیار سے، جیسے نماز میں آدمی جب گرتا ہے تو اختیار سے گرتا ہے. لہذا جب اختیار سے گرتا ہے تو پہلے پیشانی زمین پر پڑتی ہے، اور بے اختیار گر پڑے تو ڈائریکٹ منہ ہی لگ جاتا ہے زمین پر. اللہ جی. تو ایک ہے گرنا اختیاری اور ایک ہے بے اختیار گرنا. اتنے بے قرار ہو جاتے ہیں وہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے یا اللہ کی محبت میں کہ وہاں اختیار نہیں رہتا، بے اختیارانہ گر جاتے. کوئی ترتیب نہیں ہوتی، ترتیب مسبق نہیں ہوتی، پہلے سے کوئی ترتیب نہیں ہوتی. نماز میں پہلے سے ترتیب ہوتی ہے کہ کون سی چیز اس چہرے کی زمین پر ٹکائی جائے. وہ جبہہ ہے، جبین ہے، پیشانی ہے. لیکن جب بے اختیار گرتا ہے اللہ کے ڈر سے تو پھر زقن پہلے لگتی ہے. مفسرین نے لکھا ہے الاذقان اجزاء الوجہ اقرب من الارض، کہ یہ زقن یا تھوڑی یہ چہرے میں زمین سے سب سے زیادہ قریب عضو ہے.
اب میں بیٹھا ہوا ہوں, اب آپ بولیے کہ زمین سے قریب یہ میری پیشانی ہے یا میری ٹھوڑی ہے, ناپ لو. زمین سے قریب کون ہے بھائی؟ میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں. پیشانی ہے کہ یہ ٹھوڑی ہے؟ ٹھوڑی زمین کے قریب ہے, یہ تو دکھ ہی رہی نا, بتانے کی کیا ضرورت ہے. تو آدمی جب اختیار سے گرتا ہے تو پہلے پیشانی زمین پر ٹکتی ہے, اس لیے کہ ایک ترتیب ہے, مسبق ترتیب, کہ اب مجھے اختیار سے پہلے پیشانی رکھنی ہے یا کیا رکھنا ہے, پیشانی رکھتا ہے. لیکن جب بے اختیارانہ گر جائے تو پہلے ٹھوڑی زمین پر لگتی ہے, پورا چہرہ گر جاتا ہے. جی, تو اگر ٹھوڑی نہ بھی کہی جائے تو پورے چہرے کو اگر مراد لے لیا جائے تو گویا کہ جز بول کر کے کل مراد لیا گیا, یعنی زقن بول کر کے کل مراد لیا گیا. مجاز مرسل ہے, اس کو بلاغت میں مجاز مرسل کہتے ہیں, جز بول کر کے کل مراد لینا, دیٹ از کالڈ مجاز مرسل. جی, مجاز مرسل. تو گر کر کے دیکھو, اگر منہ کے بل گرنا ہے تو کیا بولتے ہیں, اردو کا محاورہ بھی ہے, منہ کے بل گرنا, پیشانی کے بل گرنا نہیں ہوتا. جی, منہ کے بل گرتا ہے آدمی, منہ کے بل تھوڑا سے. تو یہ جب گرتے ہیں اللہ کو یاد کر کے تو منہ کے بل گر جاتے ہیں, اس میں کوئی ترتیب نہیں ہوتی. اللہ اکبر, بے قرار ہو کر کے گر جاتے ہیں. اللہ تعریف کرتا ہے ایسے لوگوں کی جو بے قرار ہو کر کے گرتے ہیں اور رونے لگتے ہیں. اور کہا کہ ان کا خشوع بڑھ جاتا ہے. ایک بات بولتا ہوں, فرض کیجئے یہ آدمی کا سینہ ہے, جی, سینے میں یہ دل ہے, یہ پانی, جی جی, یہ دل ہے, دل میں. اب اس میں ہم کیا کرتے ہیں, خشوع کا پیڑ لگا دیتے ہیں. خشوع کا پیڑ لگ گیا, اب جڑ جو ہے اس دل کے اندر ہے, زمین میں. اب اللہ فرما رہا ہے کہ اگر پانی نہ ملے تو درخت سوکھ جائے گا, لہذا اگر اس درخت کو بڑھانا ہے خشوع کے تو آنسو ضروری ہے, آنسو کا پانی. اسی وجہ سے کہا گیا, وہ کیا منطقی بات. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ, روتے ہیں وہ ٹھوڑیوں کو بل گر کر کے. وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا, ان کا خشوع بڑھ جاتا ہے. بڑھنے کا مطلب بعد ان لم یکن, لا, بعد میں پیدا ہوا نہیں, پہلے سے خشوع تھا تب نہ بڑھا ہو. لہذا جب دل کی زمین میں پودا لگائیے خشوع کا, تو خشوع کب بڑھے گا, جب آنسوؤں کا پانی اس کے اندر ڈالا جائے. یہ دیکھیں, یبکون, آنسوؤں کا پانی ڈالا گیا تو وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا, تو خشوع بڑھ گیا, یعنی خشوع آلریڈی تھا اس میں. جی, تو یہ خشوع بڑھ گیا, یہ خشوع میں زیادتی ہوئی. دیٹ از لاجک. اس کے بعد سورہ کہف شروع ہوتی ہے. قرآن حکیم کی تقریباً 4 یا 5 صورتیں ہیں جو الحمد سے شروع ہوتی ہیں. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. ایک تو یہی سورہ کہف ہے. ایک تو سب سے بڑی سورہ, سب سے عجیب غریب سورہ, سورہ فاتحہ ہے, الحمدللہ رب العالمین. تو 4-5 صورتیں ہیں جو الحمد سے شروع ہوتی ہیں. یہ اللہ کی تعریف سے شروع ہوتی ہے اور اللہ کی توحید کے اوپر ختم ہو جاتی ہے. سورہ کہف کس پر شروع ہوتی ہے, الحمد سے, اور ختم ہوتی ہے توحید کے اوپر. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. دیکھیے, حمد سے شروع ہو رہی ہے سورہ اور توحید کے اوپر ختم ہو جا رہی ہے. جی, اس کے اندر 4 قصے بیان کیے گئے ہیں, 4 قصے, اور ان 4 قصوں میں 4 فتنے ہیں. ہاں, 4 فتنے بتائے گئے. ایک قصہ ہے قصۃ اصحاب الکہف. تھوڑا رکیں, یہ 7-8 لڑکے تھے. یہ کہتے ہیں کہ 3 تھے, چوتھا ان کا کتا تھا, 4 تھے, 5واں ان کا کتا تھا, 7 تھے, 8واں ان کا کتا تھا. ایسا تھے یہ لوگ. قرآن حکیم کہتا ہے اس میں بحث مت کرو, یہ گٹھلی ہے, آم کھاؤ, گٹھلی لے کر کیا کرو گے. جی, 7 تھے, 8 تھے, اسے کیا لینا دینا ہے. آم دیکھو, آم, گٹھلی مت دیکھو. جی, یہ دین کے فتنے میں مبتلا کیے گئے. جی, ان سے کہا گیا کہ یہ جو دین تم نے قبول کیا سب بڑے گھر کے تھے,
سب سیٹھوں کے لڑکے تھے یہ جی، یہ پیسے والوں کے لڑکے تھے، ورنہ انہیں مہلت تھوڑی دی جاتی کہ آپ جا کر کے سوچو. انہیں سوچنے کا موقع دیا گیا تھا. اس کا مطلب یہ بڑے گھروں کے لڑکے تھے جی، اس وجہ سے ان کو سوچنے کا موقع دیا گیا کہ ذرا الگ تھلگ جا کر کے سوچو. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، ذرا کونے میں جاؤ یا الگ ہو کر کے مشورہ کر کے آؤ، چھوڑتے ہو کہ نہیں چھوڑتے ہو. اتنا ہی کافی تھا ان کے لیے کہ ذرا تنہائی میں جا کر کے اور سوچ کر کے آؤ. بھاگ لیے، یہ بھاگ گئے، نکل گئے، شہر کو چھوڑ دیا انہوں نے. اللہ، یہاں ایک عجیب بات کہی جا رہی ہے کہ اسباب دو طریقے کے ہوتے ہیں جی. ایک ہوتا ہے سبب ظاہری جی، اور ایک ہوتا ہے سبب معنوی. ایک مادی سبب ہوتا ہے، الاسباب المادیہ، مادی سبب ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے اسباب المعنویہ، اسباب معنویہ ہوتے جہاں سبب دکھائی دے وہ اسباب مادیہ، اور جہاں سبب نہ دکھائی دے وہ اسباب معنویہ ہیں جی. سبب مادی، جب آپ سفر میں جاتے تو کھانا وغیرہ لے لیتے جی. ان لوگوں نے بھی کھانے لے لیے زندہ رہنے کے لیے. یہ جب بھاگے تو انہوں نے تھوڑا بہت توشہ لے لیا. اب یہ توشہ جو لے کر کے بھاگے ہیں، بھاگتے وقت کتنا لیں گے جی؟ تھوڑا بہت لے کر کے چلے اور 2-1 دن کے اندر ختم ہو گیا توشہ. مفسر لکھتا ہے کہ نفد، ختم ہو گیا. کیا؟ لِأَنَّ زَادَهُمْ قَلِيلٌ، اس لیے کہ جو توشہ لے کر کے یہ چلے تھے وہ تو جلدی سے ختم ہو گیا. اب اس کے بعد جیسے ہی یہ مادی سبب ختم ہوا کہ بغیر کھائے زندہ نہیں رہ سکتے، یہ سبب مادی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اخلدوا الی نوم طویل، اللہ تبارک و تعالی نے 300 سال تک کے لیے سلا دیا. اب نہ کھانے کی ضرورت ہے نہ پینے کی ضرورت ہے. یہ سبب معنوی ہے. اللہ اکبر. یعنی تم سبب مادی لے کر نکلے تھے، توشے لے کر نکلے تھے، یہ توشے تو 2-1 دن کے اندر ختم ہو گئے. اب یہاں سے سبب معنوی شروع ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں 300 سال کے لیے سلا دیا، نہ کھانے کی ضرورت نہ پینے کی ضرورت. کیا ملا نکتہ؟ نکتہ یہ ملا کہ دین کے لیے اگر تم اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑتے ہو، کسی نے اچھا لکھا ہے، من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ، جو آدمی اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے عوض میں اس سے بہترین چیز عطا کرتا ہے، خیر منہ، اس سے بہترین چیز عطا کرتا ہے. اللہ، تم 3 دن کے لیے توشہ لے کر کے نکلے تھے، ہم 300 سال بغیر کھانے پینے کے تم کو سلا دے رہے ہیں. یہ زندہ رکھنا ہے سبب معنوی کے ذریعے، اور وہ 2-3 دن تک زندہ تھے، وہ سبب ظاہری اور سبب مادی کے ذریعے تھے. تو آدمی سبب ظاہری ہی کے اوپر بھروسہ نہ کر لے، بلکہ سبب معنوی بھی ہوتا ہے، وہ ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تم 3 دن کے لیے سبب مادی استعمال کر رہے ہو، ہم 300 سال کے لیے اس سبب معنوی کی وجہ سے تو بغیر کھائے پیے تم کو زندہ رکھ سکتے ہیں. بھاگے، ایک غار تھا، اس غار میں گھس گئے. ایک کتا بھی ان کے ساتھ تھا جی، ایک کتا بھی، اور ان کو فتیہ کہا گیا. فتیہ کا مطلب نوجوان لوگ تھے. جیسے ہی غار میں پہنچے، غار میں پہنچے توشہ وشہ سب ختم ہو گیا تھا ان کے پاس. اب دعا کر رہے ہیں، اذ اول فتیۃ الی الکہف، جب یہ غار میں پہنچے، فقالوا، تو دعا کی انہوں نے، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. یہ ان کی دعا ہے، بڑی مختصر ہے، بہت جامع ہے، لیکن اے ہمارے رب، آتنا من لدنک، لدن مانے ہوتا پاس، یعنی خصوصی رحمت. اور خصوصی رحمت جب ہوتی ہے، اللہ کے پاس جو رحمت ہے وہ تھوڑی سی تھوڑی آئے گی. یہ کہہ رہے ہیں جو تیرے پاس ہے، تو اللہ کے پاس جو رحمت ہے وہ تھوڑی تھوڑی ہے. اللہ اکبر. تو من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ بسب الرحمت والتحیت خیرا. دے، انہوں نے دعا کی کہ اپنے پاس سے رحمت دے. اب بتائیے، ایک ہے کہ بھئی
اپنی رحمت دے دے، کہیں سے بھی دے دے گا اللہ، لیکن جو اللہ کے پاس رحمت ہے وہ تھوڑی تھوڑی ہے، بہت زیادہ ہے. یہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت سے نہلا دے، اڈیل دے، اڈیل دے رحمت کو. جی یہ دعا ان کی، ملدن کا رحمتان، اپنے پاس سے رحمت دے ایک، اور دوسرے ہمارے لیے رشد تیار کر دے. ایک ہوتا ہے رشد، ایک ہوتا ہے رشد، اور ایک ہوتا ہے رشاد. یہ تینوں الفاظ قرآن میں آئے ہیں. رشد جو ہوتا ہے یہ امور دینیہ اور امور دنیاویہ دونوں کے لیے ہوتا ہے. جی اگر کوئی آدمی کہے اللہ مجھے رشد دے، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اے اللہ مجھے دنیاوی معاملے میں بھی رحمت دے اور اخروی معاملے میں بھی رحمت دے. لیکن جب یہ کہے رشد، رشد جب کہتا ہے تو یہ صرف امور اخرویہ کے لیے آتا ہے، امور دنیاویہ کے لیے آتا ہے. انہوں نے دنیا نہیں مانگی، دنیا چھوڑ کر تو آئے تھے، تو دنیا کیا مانگیں گے؟ یہ اللہ سے دین مانگ رہے ہیں، رشد مانگ رہے ہیں، رشد نہیں. جی یہ امور دنیاوی کے لیے آتا، لا خیر، اس کے علاوہ کے لیے نہیں. تو یہ رشد مانگ رہے ہیں، رشد نہیں. اور رشاد کسے کہتے ہیں؟ سبیل الرشاد، اے طریق الحق والصواب. جی تو یہ آیا ہے سورہ مومن میں رشاد، اور یہاں رشد آیا ہے. رشد مانگ رہے ہیں، میرے رب تیرے دین کے لیے ہم نے سب کچھ چھوڑا ہے، دنیا تو چھوڑ دی ہے ہم نے تیرے لیے، اب تیرے لیے دنیا چھوڑ دی ہے تو ہمیں دین ہی چاہیے. جی لہذا وہ رشد نہیں مانگ رہے، رشد مانگ رہے ہیں، اخروی کامیابی مانگ رہے ہیں. اے نوجوان ہوں تو ایسے ہوں. جی آج نوجوانوں کو کچھ سمجھ ہی میں نہیں آتا ہے، باوڑا میں بیچارے دنیا دار ہیں. اصل میں ان کے دلوں کے اندر دین اترا ہی نہیں ہے، ان کو کچھ لینا دینا ہی نہیں دین سے. کھاتے ہیں، ہگتے ہیں، مر جاتے ہیں، بس ان کا کام یہی ہے، کھاؤ سنڈاس کرو مر جاؤ. یہ تمہاری زندگی ہے، لعنت ہے ایسی زندگی پر. تب لہذا الحیات، ایسی زندگی کو پر لعنت ہے. فلم دیکھنا ہو تو 3 گھنٹے ہوش نہیں رہتا، لیکن قرآن حکیم کو اگر پڑھنا ہے سننا ہے تو 1 گھنٹے میں نانی مر جاتی ہے. ایسا یہ نانی مر جانے والی بات ہے. ایسا یہ نوجوان ہے. کل آخرت میں ان نوجوانوں کو آپ کے سامنے کھڑا کر دیا گیا کہ انہوں نے تو پوری دنیا چھوڑ دی تھی اللہ کے لیے. بتاؤ تم نے 24 گھنٹے میں ہمارے لیے کتنا وقت دیا؟ انہوں نے پوری زندگی اپنی دے دی ہے. ان نوجوانوں، تم بھی نوجوان تھے، تم نے کیا دیا دین کو؟ انہوں نے تو اپنی پوری دنیا قربان کر دی دین کے اوپر. تم سے اگر پوچھ لیا گیا ان کو سامنے کھڑا کر کے، پھر جواب نہیں دے پاؤ گے، جواب نہیں دے پاؤ گے. جی یہ بھی تو نوجوان ہی تھے. اللہ نے یہ قصہ کیوں بیان کیا ہے؟ آپ لوگوں کے لیے بیان کیا. آپ لوگ نوجوان ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی 5 طریقوں سے. ایک سبب ختم ہوا، ایک سبب کھانا ختم ہو گیا. 5 طریقے سے حفاظت فرمائی. ایک تو حجب الشمس، سورج سے محفوظ رکھا ان کو. کیسے؟ کہ ڈائریکٹ سورج ان کے اوپر نہیں پڑتا تھا، بلکہ پہاڑ کے کنارے سے جو ہے کنارے کنارے نکل جاتا تھا. تو دھوپ سے ان کو بچایا ایک. اور دوسری چیز ہے ان کی آنکھیں کھلی رکھی ہیں. ایسے غالباً ڈاکٹروں سے پوچھو کہ یہ جو اصحاب کہف کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، تو آنکھیں اگر کھلی ہوئی ہوں سوتے وقت تو کیا اس سے آنکھوں کے لیے کچھ فائدہ ہے؟ یقیناً فائدہ ہے. ڈاکٹر بتائے گا کہ سوتے وقت آنکھیں اگر کھلی رکھی جائیں تو اس میں آنکھوں کے لیے فائدہ ہے یا نقصان ہے؟ یقیناً آنکھیں اس کی کھلی، اس لیے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ سوئے ہوئے تھے لیکن ایسا لگتا تھا کہ جاگ رہے ہوں، یعنی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں ان کی. گویا آنکھوں کی حفاظت فرمائے اللہ نے. 2 اور تیسرے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اس لیے کہ دائیں اور بائیں ہم ان کو کروٹ دے رہے تھے. اس لیے کہ زمین کی خصوصیت ہے کہ اگر کوئی جسم وہاں پر بڑی دیر تک پڑا رہے تو زمین اس کو کھانے لگتی ہے. جی تو اللہ ان کے کروٹ بدل رہا تھا تاکہ جسم کی حفاظت ہو. اور تیسرے کتا وہ غار کے دروازے پر تھا، 300 سال تک یہ سوتے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی نشانی بنا دیا، کتے کو. اس لیے اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو. کتے کو بھی اللہ نے نشانی بنا دیا، 300 سال تک وہ بھی سوتا رہا ہو. اور دروازے کے اوپر پڑا ہوا تھا باسط ذراعیہ بالوسید، چوکھٹ کے اوپر غار کے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے سو رہا تھا وہ. اور کتے کو دیکھ کر کے ویسے بھی دور سے آدمی دیکھتا بھاگتا ہے. جی اللہ نے کتے کے ذریعے ان کی حفاظت فرمائی. جی اور 5ویں اللہ تبارک و تعالی نے ایسا ماحول پیدا کر رکھا تھا، وہاں کریٹ کر دیا تھا، اتنا باروب ماحول تھا، اتنا سنسری خیز کہ کوئی پہنچتا تھا
تو بڑے دل گردے والا آدمی بھی وہ ماحول دیکھ کر کے فوراً بھاگ لیتا تھا. اللہ نے فرمایا یہ ماحول ایسا پیدا کر دیا گیا تھا وہاں پہ کہ کوئی آدمی بڑے دل گردے والا بھی وہاں پہنچتا. لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اگر آپ کو ان کے اوپر اطلاع ہو جاتی تو لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِيتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، آپ کا دل یہ بھر جاتا روب سے اور آپ بھاگ پڑتے. اللہ اکبر. یہ ہے دین کا فتنہ. ان سے کہا گیا تھا دین چھوڑ دو، انہوں نے دنیا چھوڑ دی مگر دین نہیں چھوڑا. جی تو دین کے فتنے میں مبتلا ہو جاؤ تو دین کو لے لو، دنیا اگر جا رہی ہے تو جانے دو، اس لیے کہ دنیا کس کے ساتھ رہی ہے جی جان دو، لیکن دین تو یہ آخرت تک جانے والا ہے. جی اس کے بعد کہا گیا ساتھ تھے وغیرہ وغیرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا فلا تمہاری فیہم الا میراء ظاہرا، خامخواہ کی بحث مت کرو، میرا ظاہر ہونا چاہیے. میرا ظاہر کس کو کہتے ہیں؟ ما کان بعلم ویقین وفائدتها والفائدت فیہ مرجوہ. میران ظاہر کس کو بولتے ہیں؟ میران ظاہر کہتے ہیں جو یقین اور علم کے ساتھ ہو اور اس میں فائدے کی امید ہو. بیکار پہ بحث کر رہا ہوں، اس میں فائدے کی کیا امید ہے؟ 7 تھے 8 تھے، اس سے کیا لینا دینا ہے؟ تو فلا تمہاری فیہم الا میراء ظاہرا، میرا ظاہر ہے ہی نہیں نا. جی اس کے بعد دوسرا فتنہ یہ صاحب الجنتین کا ہے. یہ 2 باغ والا آدمی تھا. جی اس کا ایک دوست تھا، مسلمان تھا، یہ کافر تھا. اس کے 2 باغ تھے. باغ بہت شاندار تھا، تفصیل ہے اس کی کتنا شاندار باغ تھا. یہ دوست غریب جو ہے مسلمان اس کے ساتھ آیا باغ میں. چل اپنا فارم ہاؤس دکھاتا ہوں، اپنا باغ دکھاتا ہوں. چلو چلو. اس کے بعد باتیں کرنے لگا. بولے میں نے یہ بنایا ہے، میں نے. اللہ کہتا ہے کیا قیامت کی بات کرتا ہے تو؟ وما ظن الساعۃ قائمہ، میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آنے والی. دیکھو یہ بول رہا ہے یا میں مروں گا ہی نہیں، قیامت کہاں آنے والی ہے؟ دیکھو یہ مال کے فتنے میں پہلا فتنہ تھا دین کا، یہ دوسرا فتنہ مال کا ہے. جی مال کے فتنے میں آدمی اس طرح مبتلا ہو جائے کہ آخرت کو بھول جائے، خطرناک ہے. یہ مال کا فتنہ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہر امت کا ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے. اگر آپ کو یہ فتنہ دیکھنا تو باہر نکل کر کے دیکھو، نہ تراویح ہے نہ نماز ہے، باقی بس ہوٹل کھلے ہوئے ہیں. ارے پیٹ میں کتنا بھرے گا بھائی؟ اس پیٹ کے جہنم کو کب تک بھرے گا؟ بے وقوف کہیں کے، نالائق کہیں کے. کتنا بھرے گا اس کو؟ کھاتا 1 روٹی ہے اور اس کے لیے سب کچھ چھوڑ کر کے بیٹھا ہے. بڑے بڑے ہوٹلس ہیں. ان کو دیکھ کر کے افسوس ہوتا ہے، ترس آتا ہے ان کے اوپر کہ یہ کیسے ہیں، ان میں اور جانوروں میں فرق کیا ہے؟ جانور ہیں یہ، وہ بھی کھانے پینے کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے. یہ بھی ان کا محور زندگی بھی وہی ہے، کھانا پینا سو جانا مر جانا بس. یہ اب یہ سمجھا رہا ہے، کہہ رہا آخرت کا انکار کر رہا ہے تو. ارے بولے تجھے کیا معلوم؟ بولے پھر اس کا باغ تباہ ہو جاتا ہے. اس کا اللہ تعالیٰ اس کے باغ کو تباہ کر دیتا ہے. تو یہ پوری تفصیل آپ پڑھ لیں. جی تو یہ ہے مال کا فتنہ. اور تیسرے اب علم کا فتنہ آ رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ تقریر فرمائی. کسی نے کہا کہ آپ دنیا کے سب سے بڑے عالم ہیں؟ بولے یس سب سے بڑا عالم ہے. تو آدمی کو اللہ علم دے تو علم پر فخر نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے. جی 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 علم کو وہ صحیح روٹ پر لگائے اور علم پر فخر نہ کرے. اللہ نے فرمایا اچھا تم سب سے بڑے عالم ہو. میرا ایک بندہ مجمع البحرین پر رہتا ہے، 2 دریاؤں کے سنگم پر، ذرا ملاقات کرو اس سے، خضر سے. اللہ اکبر. ان کو تلاش کرتے ہوئے نکلے. کہاں ملیں گے؟ بولے ایک بھنی ہوئی مچھلی لے لو. یہ مری ہوئی مچھلی، یہ بھنی ہوئی تلی ہوئی مچھلی جہاں نکل کر دریا میں چلی جائے، بھنی ہوئی مچھلی دریا میں چلی جائے، وہاں وہ آدمی ملے گا. وہ جی وہاں ملے گا. وہ حضرت خضر وہاں پر ملے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بولے کون؟ بولے موسیٰ. بولے موسیٰ بنی اسرائیل؟ دیکھیے موسیٰ بنی اسرائیل پوچھ رہے ہو، لائٹ لے لے رہے ان کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام. کون؟ حضرت خضر. بولے کس لیے آئے ہو؟ کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو آپ کو علم دیا، علم لدنی، جی اس لیے میں اس کو حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں. جی جی. انہوں نے کہا کس لیے آئے ہو؟ فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا. ہم نے ان کو اپنی طرف سے علم عطا فرمایا تھا. اپنی طرف سے کوئی خاص علم تھا. کون خاص علم تھا؟ حضرت موسیٰ دیکھتے تھے کہ یہ دیوار ہے، لیکن حضرت خضر دیکھتے تھے کہ اس دیوار کے نیچے خزانہ گڑا ہوا ہے. جی آدمی نیچے دیکھ لے، ظاہر یہ
ہم دروازہ دیکھ رہے ہیں، بند ہے دروازہ، دروازے پر ہماری نگاہ ہے. یہ علم ہے موسیٰ کا. اور دروازے کے پیچھے کیا ہے یہ دیکھ لینا، یہ علم ہے حضرت خضر کا. جی حضرت خضر کا علم ہے. کہا کہ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر پاؤ گے. کہا کہ کروں گا. اچھا ادب دیکھو، ایک استاذ کے پاس جب کوئی شاگرد جاتا ہے تو ادب دیکھو. یہ کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. یہ بے ادبی ہے. حضرت موسیٰ کیا کہہ رہے؟ حل اتبعک، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ دیکھیں اتنا بڑا نبی ہے، اب ان کو استاد بنانے جا رہا ہے. تو جیسے ایک شاگرد ایک استاذ کے سامنے ادب سے بات کرتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ادب سے بات کر رہے ہیں. ایسا نہیں کہا انہوں نے میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، نو، کہا حل اتبعک، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ ادب سکھایا گیا کہ ایک طالب علم کو ایک استاذ کے سامنے کیسے رہنا چاہیے، کیسے بیٹھنا چاہیے. ادب ملحوظ رہے علم حاصل کرنے کے لیے. اس سے علم کے مقام کا پتہ معلوم ہوا کہ علم کتنی بڑی چیز ہے کہ ایک نبی کے سامنے اس کو استاد مان رہا ہے اور ادب سے بول رہا ہے. کس لیے؟ علم سیکھنے کے لیے. اور علم کا مقام یہ کہ ایک نبی علم کو سیکھنے کے لیے دوسری جگہ جا رہا ہے. جی اپنی جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہے. اور ایک نقطہ یہ بھی معلوم ہوا کہ گھر میں بیٹھ کر علم نہیں آتا، علم کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے. جی تکان اٹھانی پڑتی ہے. جی یہ ہے. کہا کہ ٹھیک ہے لیکن صبر ضروری ہے، جو کروں گا اس پر بولنا نہیں ہے تمہیں. کہا کہ ٹھیک ہے نہیں بولوں گا. اب ایک کشتی پر بیٹھے، اس پار سے اس پار جانا ہے. جیسے ہی بیچ دریا میں کشتی پہنچی اس کے تختے اکھاڑنے لگے. ارے بولے کیا کر رہے ہیں آپ؟ اخرق، کہا کہ کیا یہ جو آپ حرکت کر رہے ہیں، اخرقتھا لتغرق اہلھا، ارے تختے اکھاڑ رہے ہیں، کیا کشتی والوں کو غرق کرنے کا ارادہ ہے؟ دیکھو بظاہر یہ دیکھ رہے کہ یہ غلط کام ہے، لیکن اس کے پیچھے مصلحت کیا ہے وہ حضرت خضر دیکھ رہے ہیں. جی کہا کہ ٹھیک ہے ایک دفعہ سوال کر لیا، میں کروں. دریا کے اس پار پہنچے، گاؤں میں پہنچے، دیکھا کہ کچھ لڑکے کھیل رہے ہیں. ایک لڑکے کو پکڑا، اس کی گردن مروڑ دی، مر گیا وہ. قالا قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا. حضرت یہ غلط کام ہے بولے تو. اس میں نقطہ یہ ملا کوئی عالم، کوئی بھی آدمی کوئی غلط کام کرتے دیکھے کہ شریعت کے خلاف، فوراً بول دینا چاہیے غلط کام ہے بولے. حضرت موسیٰ وعدے کے باوجود ٹوک پڑے، بولے تو نہیں بولوں گا. بول کیا کر رہے ہیں آپ؟ لقد جئت شیئا نکرا. کشتی کو اکھاڑا جا رہا تھا، کشتی کے تختے اکھاڑ رہے تھے، تو کہا لقد جئت شیئا امرا. امر کہتے ہیں ایسی خرابی کو جس کو ریپیئر کیا جا سکتا ہو. جی اس کو کہتے لقد جئت شیئا امرا، اس لیے کہ تختے اکھاڑ دیں، تختے لگائے جا سکتے ہیں. ایسی خرابی جس کو ریپیئر کیا جا سکتا ہو. لیکن یہاں کہا لقد جئت شیئا نکرا، یعنی ایسی خرابی جس کو ریپیئر نہ کیا جا سکتا. مردے کو کیسے زندہ کریں گے؟ لہذا وہاں امرا ہے یا نکرا ہے. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، میں نے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکتے. قال ان سالتك عن شيء بعد فلا تصاحبني. شرط رکھ دی انہوں نے، اب اس کے بعد اگر میں نے پوچھا تو مجھے اپنے ساتھ مت رکھیے گا. فلا تصاحبني. اچھا ٹھیک ہے. کشتی کے تختے اکھاڑے، لڑکے کو مار دیا. اب آگے بڑھے، بھوکے پیاسے تو تھے. ایک گاؤں میں پہنچے. حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلھا، دونوں نے کھانا مانگا. اس کا مطلب حضرت خضر یہ بھی انسان ہے، اس لیے کہ استطعما دونوں نے کھانا مانگا. حضرت موسیٰ نے بھی، یہ تسنیہ کا صیغہ ہے، دونوں نے کھانا مانگا. کون؟ کس نے؟ خضر نے بھی مانگا اور حضرت موسیٰ نے. اس کا مطلب دونوں انسان ہیں. کہا گیا فرشتے ہیں، نہ فرشتوں کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے جی، اور جن بھی نہیں ہے، لہذا دونوں نے کھانا مانگا، دونوں انسان ہیں جی. لیکن اتنے بخیل تھے گاؤں والے، کہا کہ نہیں کھانا نہیں دیتے. جب رات بھر بھوکے پڑے رہے. حضرت موسیٰ تو بہت جلال میں تھے، غصے میں تھے. اب وہ بستی سے گزر کر جانا تھا، راستے میں دیکھا کہ ایک گھر جو ہے وہ گرا چاہتا ہے. جدارا یرید ان ینقض، ایک دیوار ہے جو گرنا چاہتی ہے. A wall ready to collapse. ایک دیوار ایسے دیکھے انہوں نے کہ وہ گرنا چاہ رہی ہو. حضرت خضر نے، اللہ نے جو طاقت دی تھی لگا کر کے اس کو سیدھا کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے میں تو تھے ہی، کہنے لگے آپ نے کیوں سیدھا کیا؟
قال لو شئت لاتخذت علی اجرا، اگر آپ چاہتے تو پیسے لے لیتے تھے، پیسے لے لیتے تھے. قال لو شئت لاتخذت علی اجرا، پیسے لے لیتے تھے، فری میں آپ نے کیوں کام کیا؟ قال هذا فراق بینی و بینک، میرے ساتھ نہیں رہ سکتے آپ. اللہ اکبر. کیا بتایا؟ یہ گئے تھے داخلہ لینے حضرت خضر کے اسکول میں. کیا علم حاصل کیا؟ ارے علم کیا حاصل ہوتے، ان کے اسکول میں داخلہ ہی نہیں ہوا. انہوں نے کہا تھا میں سب سے بڑا عالم ہوں، ارے اس اسکول میں داخلہ ہی نہیں ہوا اس یونیورسٹی میں. یہ حضرت خضر کی یونیورسٹی ہے. اللہ نے فرمایا نہیں تھا کہ تم کہتے ہو سب سے بڑے عالم ہو، میرے بندے سے ملو، معلوم ہو جاتا. کہتا ٹھیک ہے جا رہے ہو تو تینوں کا مطلب سمجھتے جاؤ. یہ غریب لوگوں کی کشتی تھی جس کے میں نے تختے اکھاڑے تھے. تم تو دیکھ رہے تھے کہ میں تختے اکھاڑ رہا ہوں، آگے ایک بادشاہ ہے، اچھی کشتی دیکھتا ہے نا اسے جبرن لے لیتا ہے. یہ غریب لوگوں کی ہے، ان کے ہاتھ سے ایک کشتی چلی جاتی بھوکے مر جاتے تھے. تو آپ صرف کشتی کے تختے اکھاڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. آپ میں دیکھ رہا ہوں آگے کہ بادشاہ اس کشتی کو لے لیتا تھا. جو کشتی ٹوٹی پھوٹی ہوتی تھی اس کو اگنور کر دیتا تھا. یہ سب. اور یہ جو بچے کی میں نے منڈی مروڑ دی، اس کو ختم کر دیا. جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ اس کے جو ماں باپ ہیں یہ ایمان والے ہیں اور یہ کافر تھا. یہ آگے چل کر کے اپنے ماں باپ کے ایمان کے لیے خطرہ ہو جاتا تھا، لہذا میں نے اس کی گردن مروڑ دی. پتہ یہ چلا کہ ایمان کو بچانے کے لیے بیٹے کی قربانی بھی دی جا سکتی ہے. بیٹا چلا جائے مگر دین ہاتھ سے نہ جائے. جی فَأَرَدْنَا أَيُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَوَقَارًا وَرَحْمَةً. اور اس کے بعد کہا گیا یہ جدار، یہ وال جو میں نے سیدھی کی، لِغُلَامَيْنِ یتیمین، یہ اس شہر کے اس گاؤں کے دو یتیم بچوں کی ہے. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس دیوار کے نیچے خزانہ گاڑ رکھا ہے اس کے باپ نے اور مر گیا ہے وہ. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں کا باپ نیک تھا. پتہ یہ چلا نیکیاں نسلوں میں متوارث ہوتی ہیں. جی باپ اگر نیک ہے تو اس کی نیکی کا فائدہ اس کے بچوں کو پہنچتا ہے اس کے مرنے کے بعد. اللہ اکبر. بیٹے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کریں تو بیٹوں کی دعا کا فائدہ اس کو پہنچتا ہے، اور باپ جو نیک تھا اس کے مرنے کے بعد اس کی نیکی کا فائدہ اس کے بچوں کو ملتا ہے. اللہ اکبر. اس طریقے سے نیکیاں متبادل ہوتی ہیں، نیکیاں متوارث ہوتی ہیں، نسلوں میں منتقل ہوتی ہیں نیکیاں. آج لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنی بیٹی کے لیے اپنے بیٹوں کے لیے بینک بیلنس کرتے ہیں. کائے کو بینک بیلنس کر رہا ہے؟ بیٹا اگر خراب نکل گیا، بیٹی اگر خراب نکل گئی، برسوں کی تیری کمائی 2 منٹ میں اڑا دیں گے. لہذا نیک بن. یہ نیکیاں نسلوں میں متوارث ہوتی ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی نیکی کی وجہ سے ان کے مال کی حفاظت فرمائی. گویا نیکیوں کی وجہ سے مال کی حفاظت ہوتی ہے. مال کی حفاظت چاہتے ہو تو نیکیاں کرو، صالح بن جاؤ. تو یہ فتنہ تھا. پہلا فتنہ تھا دین کا، دوسرا فتنہ تھا 2 باغ والوں کا، 2 باغ والے کا، وہ فتنہ تھا مال کا. یہ تیسرا فتنہ علم کا. اور آگے ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. یہ بادشاہ تھا. یہ حکومت کا فتنہ ہے. حکومت مل جائے تو رعایا کے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہیے. حکومت نہیں رہتی. جی اللہ کفر کے ساتھ حکومت کو باقی رکھ سکتا ہے، شرک کے ساتھ باقی رکھ سکتا ہے، مگر ظلم کے ساتھ باقی نہیں رکھ سکتا. جی جی انصاف جہاں ہوتا ہے، امریکہ میں دیکھو، لندن میں دیکھو، انصاف آپ دیکھنا چاہتے ہیں؟ جی اللہ اکبر. ایک بچے کو پیٹتے ہوئے کچھ لوگ لائے، پولیس کے ہاتھوں میں دے دیا. دکاندار نے کہا اس لڑکے نے میرے شاپ کے اندر، میری دکان کے اندر چوری کی ہے. پولیس نے بھی بہت مارا اس کو، اور اس کے بعد اس کو جج کے سامنے پیش کیا. یہ حقیقت ہے. یہ جی یہ امریکہ یا لندن کا واقعہ ہے. جج کے سامنے پیش کیا گیا. اس بچے سے جج نے پوچھا کہ تم نے کیا چوری کی ہے اس کی دکان سے؟ بولے میں نے بریڈ چوری کی. کہا کہ ایک بریڈ کی وجہ سے اتنا مارا گیا تجھے؟ کہا کہ ہاں. کہا کہ تیرے پاس پیسے نہیں تھے؟ بولے نہیں میرے پاس پیسے. تو گھر سے لے لیتا؟ بولے گھر میں کوئی نہیں ہے، میرا باپ نہیں ہے. بولے ماں ہے؟ بولے بیمار ہے. تو ماں سے لے لیتا؟ بولے سارے پیسے تو ماں کی بیماری میں لگ گئے. یہ میں نے جو چوری کی ہے اپنے ماں کو کھلانے کے لیے لے جاتا تھا، بھوکی ہو کئی دنوں سے. جج نے جانتے کیا فیصلہ کیا؟ جج نے یہ فیصلہ کیا کہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سارے کے سارے 1 پاؤنڈ نکالے. جتنے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں سب کو حکم دیا اس نے، جج نے 1 پاؤنڈ نکالو. 1 پاؤنڈ نکال کر کے اس بچے کے ہاتھ میں تھمایا، اور اس کے بعد اس شاپ والے کے اوپر جرمانہ لگایا اس نے کہ اس کے اوپر 10,000 پاؤنڈ کا جرمانہ لگایا جاتا ہے، یہ بچے کو ادا کرے. اور پولیسوں کو بھی ڈانٹ پلائی.
عدل اور انصاف جہاں رہتا ہے جی بہت طاقتور قوم ہوتی ہے وہ، حالانکہ کافر ہیں وہ جی، لیکن اسی عدل کی وجہ سے، انصاف کی وجہ سے۔ ابھی آپ کھڑے ہوئے ہوں کہیں، اب پولیس آ جائے تو آپ پولیس کو دیکھ کر بھاگتے ہیں، خامخواہ پولیس آپ کو پریشان کرے گی، لیکن وہاں اگر پولیس آپ کو دیکھ لے آپ کہیں کھڑے ہوئے ہیں، واٹ کین آئی ڈو فار یو، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں، وائی آر یو اسٹینڈنگ ہے، آپ یہاں کیوں کھڑے ہوئے، اینی تھنگ ایمس، کچھ گڑبڑ ہے کیا، اللہ واٹ کین آئی ڈو فار یو، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں، یہ پولیس ہے وہاں کی، وہاں پولیس کو لوگ بھاگتے نہیں لوگ، بلکہ قریب جاتے ہیں تاکہ اپنا مسئلہ ان کے سامنے رکھا کہ اس کی تکلیف میں ہے۔ تو عدل جہاں رہتا ہے وہاں اللہ حکومت کو باقی رکھتا ہے، اور جہاں ظلم پھیل جائے اللہ حکومت کو تباہ کر دیتا ہے۔ لہذا آدمی کو اگر ملک مل جائے، اقتدار مل جائے تو رعایا کا خیال رکھے، نہیں تو حکومت تباہ ہو جاتی ہے جی۔ لہذا ملک کا فتنہ ہے، سکندر ذوالقرنین ہیں یہ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی جگہ پر پہنچا دیا۔ ان کے 3 سفر کا تذکرہ ہے، میں تفصیل کر چکا ہوں۔ ایک سفر میں یاجوج ماجوج تھے پیچھے کی طرف، یہاں متمدن آبادی تھی، وہ لوگ ایک درے کے ذریعے آتے تھے اور متمدن آبادیوں کے اوپر وہ حملہ کر دیتے تھے۔ انہوں نے گزارش کی کہ یہ سد بند کر دی جائے، یہ درہ بند کر دیا جائے، بند کر دیا انہوں نے جی، اپنے پیسے لگا کر کے، حکومت نے پیسے لگا کر کے وہ درہ بند کروا دیا۔ رعایا اگر کسی مشکل میں ہے، سڑک خراب ہے یا کوئی اور چیز ہے، حکومت کو چاہیے کہ جلد سے جلد اس کام کو ختم کرے۔ اس کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام کا سورہ مریم میں تذکرہ ہے، بڑی پیاری دعا ہے، انہوں نے ایک چیز مانگ رہے ہیں، بیٹا چاہیے ان کو، ناممکن ہے، امپاسبل، اس لیے کہ جوانی کا موسم گزر چکا ہے، ایک بوڑھے بہت، اور دوسرے ان کی عورت بھی بہت بوڑھی ہو چکی ہیں، یہ بڑھاپا خود یہ سبب ہے کہ بچہ نہیں ہوتا، اور دوسرے یہ بانجھ بھی ہیں، کون، ان کی بیوی، لیکن بچہ چاہیے۔ ایک ناممکن کو ممکن بنانا ہے، امپاسبل کو پاسبل کرنا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی دوا ایسی نہیں کہ جو امپاسبل کو پاسبل کر سکے۔ ایک چیز ہے دوا کی جگہ پر، جہاں دوا نہ کام کر سکے وہاں دعا کام کرتی ہے، اور یہ دعا امپاسبل کو پاسبل بنا دیتی ہے۔ دعا کیا انہوں نے، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادی ربہ نداء خفیا، وہ دھیرے دھیرے اپنے رب کو پکار رہے ہیں، کہیں کوئی سن نہ لے کہ اس بوڑھے کو کیا، یہ بوڑھے کو کیا سوجا ہے، اس بڑھاپے میں مرنے کے قریب بچہ مانگ رہا ہے، بولے تو دھیرے دھیرے مانگتے تھے تاکہ لوگ انہیں آر نہ دلائیں۔ ایک تو رب کو پکار رہے دھیرے دھیرے جی جی، اور دھیرے دھیرے پکارنے میں اخلاص ہوتا ہے تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ریاکاری کر رہا ہے جی، اس وجہ سے دھیرے دھیرے دعا کر رہے ہو۔ قال رب انی وہن العظم منی، میری ہڈی کمزور ہو گئی ہے، اس لیے کہ ہڈی جو ہوتی ہے پورے بدن کے اوپر یہ اسٹرکچر کی حیثیت رکھتی ہے جی، یہ اگر کمزور ہو جائے تو پورا بدن کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنا ذوف باطنی ظاہر کرنا، اور کہہ رہے ہیں کہ میرے بال سفید ہو گئے۔ دیکھیے یہاں پر لگا وشتال، ایسا بھی کہا جا سکتا، وشتال شیب الراس، ایسا کہا جا سکتا تھا، لیکن یہاں تمیز لائی گئی جی، وشتال الراس شیبا، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ایک بال بھی کالا نہیں رہ گیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ذوف ظاہری ہے، یہ کہنا کہ میرے رب جو سب سے مضبوط چیز تھی بدن کے اندر، ہڈی، وہ کمزور ہو گئی ہے میرے رب، یہ تو ذوف باطنی ہے، ذوف معنوی ہے۔ اور ذوف ظاہری، میرے رب ذوف ظاہری یہ ہے کہ میرا ایک بھی بال کالا نہیں ہے میرے رب، اللہ اکبر۔ تو آدمی اپنی کمزوری کو ظاہر کرے، انہوں نے ذوف باطنی اور ذوف ظاہری دونوں کو ظاہر کیا ہو، اور یہ بھی اللہ کی نعمت کا اعتراف بھی۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، میرے رب میں نے جب بھی تجھ سے دعا مانگی کبھی محروم نہیں رہا، میری ہر دعا تو نے قبول کی ہے، دعا قبول ہو گئی جی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا بیٹا ہوگا تیرے، اللہ، اس کا نام بھی رکھ دے رہا ہوں میں، اللہ نے اس کا نام بھی رکھا یحییٰ، یحییٰ نام رکھا، زندہ رہنے والا، اس لیے کہ شہید ہوئے اور شہید زندہ ہوتے ہیں جی۔ ان کا نام بھی کیا رکھا، یحییٰ، یحییٰ مانے زندہ رہتا ہے، زندہ رہتا ہے یحییٰ کا مطلب جی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو حکومت وقت نے شہید کر دیا تھا، اور شہید مرنے کے بعد بھی زندہ ہی رہتے ہیں، دنیا میں بھی زندہ رہتے ہیں، مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں۔ یہ بڑے عجیب لوگ ہوتے ہیں، شہید بہت عجیب لوگ ہوتے ہیں یہ جی، یہ دنیا میں بھی زندہ رہتے ہیں، مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں دیکھو اللہ۔ مرنے کے بعد ان کا اسپیشل ٹریٹ ہوتا ہے جی۔ آدمی
حساب کتاب کے بعد ہی جنت میں جائے گا، یہ مرنے کے بعد ہی جنت میں پہنچا دیے جاتے ہیں، پرندوں کی شکل میں گھومتے رہتے ہیں پوری جنت کے اندر. جی اسپیشل ٹریٹ ہے ان کا. اللہ بہت خوش نصیب گروہ ہے یہ شہیدوں کا. اللہ کی راہ میں جان دے دینا بہت مشکل کام ہے یہ. پھر مریم کا تذکرہ ہے، بچہ ہو گیا ان کو، بچہ لے کر کے قوم کے پاس آ رہی ہیں. لوگ کہہ رہے ارے مریم یہ کیا کر دیا تو نے؟ تیری ماں بری نہیں تھی، زانیہ نہیں تھی، تیرا باپ اچھا تھا، اور اسی طریقے سے تو نے ایسا کیوں کر ڈالا ہے؟ میں نے چپ کا روزہ رکھ لیا ہے. میں نہیں بولتی. بولے پھر کون بولے گا؟ یہ بولے گا. کہا بول بھائی. اس لیے کہ اگر دو ایک آدمی شہادت دیتے تو کوئی نہیں مانتا. مریم اگر بولتی کہ بھائی یہ اللہ کی طرف سے ہے، لوگ کہتے کیا بات کر رہی ہے تو، ایسے ہو گیا بغیر شوہر کے. کچھ اگر گواہ بھی آ جاتے تو گواہوں کو بھی جھوٹا قرار دیا جائے تو جھوٹ بول رہے تم، بغیر باپ کا بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرق عادت گواہی دلوائی. بچے سے جو بچہ بولتا نہیں گہوارے کے اندر پیدا ہوئے ہیں، پوچھا گیا کس کا بیٹا ہے تو؟ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. یہ کہتے ابن اللہ، یہ کہہ چکے ہیں کہ میں عبداللہ ہوں. یہ در حقیقت عیسائیوں کو زجر کیا گیا، ڈانٹا گیا. اچھا سب سے پہلے جو جملہ حضرت عیسیٰ نے خرق عادت طور پر اپنی زبان سے نکالا ہے وہ عبداللہ ہے. اللہ یہ فرما رہا عیسائیوں سے سب سے پہلے تو یہ اپنے گہوارے میں خرق عادت طور پر جو بولے ہیں پہلا جملہ یہی عبداللہ، یعنی میں اللہ کا بندہ ہوں. تم کیسے کہہ سکتے ہو ابن اللہ، یہ اللہ کے بیٹے؟ ان کی گواہی معتبر ہے تمہاری؟ تم کون ہوتے ہو؟ تم کون ہوتے ہو؟ جی قال انی عبداللہ. اچھا عجیب بات ہے، پہلے تو ان کو اپنی ماں کی طرف جو تہمت کی گئی تھی، جو تہمت لگائی گئی تھی، ماں کی تہمت دور کرتے کہ میری ماں غلط کار نہیں ہے، ایسا بولتے تھے وہ. لیکن سب سے پہلے انہوں نے اللہ کے اوپر جو تہمت لگائی تھی، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ کے اوپر جو تہمت لگائی گئی تھی، اللہ کی اوپر لگائی گئی تہمت کو پہلے دور کیا انہوں نے. اس کا مطلب اللہ کا حق بڑا ہوتا ہے بندوں کے حق کے مقابلے میں. جی پہلے اگر زبان سے بول دیتے میری ماں غلط کار نہیں ہے تو بچہ بول رہا ہے نا، خرق عادت طور پر بول رہا ہے. پہلے یہ بول رہا ہے. اپنی ماں پر جو تہمت لگی تھی اس تہمت کو دور نہیں کیا، سب سے پہلے اللہ کے اوپر جو تہمت لگی تھی کہ اس کا بیٹا ہے یہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر لگی ہوئی اس تہمت کو پہلے اس نبی نے دور کیا ہے کہ میں ابن اللہ نہیں ہوں، عبداللہ ہوں. اس کا مطلب اللہ کا حق بڑا ہوتا ہے مقابل انسان کے حق کے. جی بولے بچہ بولے گا کیسے؟ تو بول رہی نہیں، فاشارت الیہ، اشارہ کیا اس کی طرف. کہنے لگے قالو کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، بچہ کیسے بولے گا گہوارے میں؟ خود کہہ رہے بچہ نہیں بول سکتا. اور جیسے انہوں نے کہا کیسے بول سکتا ہے، اگلا جملہ قال انی عبداللہ. اللہ اکبر، بچہ بول پڑا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. سب حیرت ناک. بچہ پیدا ہو گیا، ایک ٹنڈ منڈ درخت تھا کھجور کا، بالکل اس میں پتے وتے بھی نہیں تھے. حضرت مریم سے کہا جا رہا ہے درخت کو ہلاؤ، دیکھ رہی کچھ آئیے نہیں، بولے تو پتے تک نہیں، خالی کھڑا ہے وہ، ٹنڈ منڈ درخت ہے وہ، پتے نہیں تو کھجور کہاں رہے گا. لیکن اللہ نے کہا ہلاؤ، ہلایا، انہوں نے کھجوریں گرنے لگی. یہ ہے سبب معنوی. جہاں سبب مادی ختم ہو جاتا ہے وہاں سبب معنوی آتا ہے، وہ ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. لیکن یہ بھی کہا گیا کہ انسان کو چاہیے کہ جتنا کوشش کر سکتا ہے رزق کی تلاش کے لیے کوشش کرے. کم سے کم ہلا تو سکتی ہو نا، عورت ہلا سکتی ہے کھجور کے درخت کو؟ نہیں نا، کوشش تو کر سکتی ہے نا. اب اس کو نہیں ہلا سکتی، کم سے کم کوشش تو کرے. کوشش کیا انہوں نے، ہلا کیا؟ عورت ہلا سکتی ہے کیا؟ تو ان کو رطب یعنی کچا کھجور، جو پیلی کھجور ہوتی ہے، اس پر مفسرین نے لکھا ہے کہ نفسا جو ہوتی ہیں جن کے بچے پیدا ہوتے ہیں ان عورتوں کو رطب کھجور کھلایا جائے، یہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے ڈیلیوری کے ٹائم پر. جی اسرار کی دنیا ہے، ورلڈ آف مسٹریز، پورا قرآن حکیم اسرار کی دنیا ہے. اس میں جو گھس گیا وہ نکل نہیں سکتا، وہ تو گھس گیا وہ نکل نہیں پا رہا ہوں. جی نکل نہیں پا رہا ہوں. ایک ابو میسرہ کر کے بزرگ ہیں، وہ رو رہے تھے بہت زیادہ. ماں آئی بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ ابو میسرہ سے پوچھا.
کہا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ جہنم کے اوپر جو پل رکھا جائے گا، پل صراط، ہر ایک کو اس پر سے گزرنا ہے. اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اس میں سے اس پل پر سے ہر ایک کو گزرنا ہے. وَإِن مِّنكُمْ لَا وَارِدُهَا، ہر ایک کو اس پل پر سے گزرنا ہے. اللہ نے یہ تو کہہ دیا کہ اس پل پر سب کو آنا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ نکلنا کیسے ہے. اللہ اکبر، اس وجہ سے رو رہا ہوں میں. ہر ایک جانے والا ہے اس پل کے اوپر، لیکن نکلے گا کیسے یہ نہیں بتایا گیا. اللہ، اس وجہ سے میں رو رہا ہوں، نکلوں گا کیسے؟ اس لیے کہ اس پر آنا تو بتا دیا گیا، بھائی منکم اللہ وارد، عروج تو بتا گیا لیکن خروج نہیں بتایا گیا کہ نکلنا کیسے ہے. اللہ سبحان اللہ، وہ کیا کتاب، اللہ کیا کتاب ہے. اس کے بعد فرمایا گیا سورۃ طٰہٰ ہے، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ آپ شقی ہو جائیں. شقی کا مطلب ہوتا ہے کہ اذا تعبت فیہ ولم تنل ثمرتہ، آدمی کوئی کام کرے اور تھک جائے، کام کرنے کے بعد بھی اس کا پھل نہ ملے، دیٹ از کالڈ شقا. جی، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا ہے کہ آپ شقی ہو جائیں. شقاوت، ما هو شقا، شقا کس کو بولتے ہیں؟ اذا تعبت فی شیء فی عمل، کوئی کام کرتے آپ تھک جائیں، ولم تنل ثمرتہ، تھکنے کے بعد اگر کام کا پھل نہ ملے، دن بھر آپ دکان میں رہے لیکن ایک پیسے کا فائدہ نہیں ہوا، محنت کیا آپ نے لیکن آپ کو ثمرہ نہیں ملا. قرآن حکیم بولتا ہے قرآن اس لیے نہیں اترا ہے کہ قرآن سے اگر جڑ جاؤ تو تم تھکو کسی چیز میں اس کا پھل نہ ملے. قرآن پھل دینے ہی والا ہے. وما انزلنا علیک القرآن لتشقی، قرآن سے جڑ جاؤ، فائدہ ہونے والا. جی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کوہ طور پر اپنا عصا ڈالیے. دیکھیں بہت پیارا قصہ ہے. تو ڈال دیا انہوں نے. اب وہ سانپ بنا. سانپ جب بنا، سانپ کو دیکھ کر بھاگنے لگے. کون؟ موسیٰ علیہ السلام. اللہ نے فرمایا قال خذھا، پکڑ لے اس کو، ولا تخف، مت ڈر، پکڑ لے اس کو. ایک امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، اب یہی پڑھ رہے تھے، قال القها یا موسیٰ فالقاها فاذا هي حیۃ تسعى. یہ پڑھ رہے تھے، اچانک ان کے سامنے ایک سانپ گرا اور پھن پھیلا کر کے ان کے سامنے کھڑا ہو گیا. اب ان کی گھگی بند گئی، رک گئے. تو پیچھے سے لقمہ دے رہا ہے کوئی، قال خذھا ولا تخف، وہ لقمہ دے رہا ہے، وہ پکڑ لے اس کو اور نہ ڈر. اب امام صاحب بولے ہٹ کر کے، تعال خذ انت، تو پکڑ لے اس کو. وہ سامنے کھڑا تھا. قال القی، تعال خذ انت، تو ہی پکڑ لے. لقمہ دے رہا ہے پیچھے سے، یہ نہیں دیکھ رہا سانپ کھڑا، اس کی گھگی بندھی ہوئی ہے. جی پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کی ہے فرعون کے پاس جانے سے پہلے، اللہ، تو آگے جمعہ کے اندر ہم مقام دعا رکھتے ہیں، اس میں اس دعا کی شرح کریں گے ہم انشاءاللہ. بہت ہی پیاری دعا. ٹائم نہیں ہے، دیکھو ٹائم. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے. ان کی قوم میں منافق تھا جس کا نام سامری تھا. وہاں گئے، ان کو بچڑے کی پوجا پر سب کو لگا دیا. اللہ اکبر. آیت کریمہ دیکھیں بڑی پیاری ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے کوہ طور پر، اور یہ بدماش جو تھا اس نے ایک بچڑا بنایا، بنی اسرائیل کی عورتوں سے سونا چندہ لے کر کے، چندہ لیا اس نے، اور جو سونا اس کے پاس آیا اس نے اس سونے کو پگھلا کر کے ایک بچڑا بنایا، اور اس انداز سے بنایا کہ جب ہوا بچڑے کے منہ میں جاتی تھی، جب گھوم کر کے نکلی تھی تو ہوں کی آواز ایسے نکلتی تھی. خوار بولتے، خوار میں نے بیل کی آواز، بچڑے کی آواز نکلتی تھی. کہتا تھا یہ جو ہے یہ موسیٰ کا خدا ہے، بولتا تھا. اللہ نے فرمایا قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري، ہم نے تمہارے بعد، تم چلے گئے کوہ طور پر تو ہم نے تمہاری قوم کو فتنے میں مبتلا کر دیا اور ان کو سامری نے گمراہ کر دیا. وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي. نکتہ یہ ہے کہ جب قوم میں مصلحین نہ رہ جائیں، جانتے ہیں تو جتنے لوگ ہوتے ہیں بیکار قسم کے لوگ گمراہ، وہ لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں. جی جب علم والا چلا جائے معاشرے سے تو جتنے بے علم لوگ ہوتے ہیں وہ سب کے سب لوگوں کو گمراہ کرنے پر لگ جاتے ہیں. مصلحین کا رہنا ضروری ہے معاشرے میں، ورنہ گمراہ کرنے والے لوگ پوری قوم کو گمراہ کر دیتے ہیں. جی دیکھو سامری موجود تھا، موسیٰ علیہ السلام کے غیر موجود گئے، مصلحین نہیں رہ گئے. اچھا ایک تھے حضرت ہارون، ان کو بولنے نہیں دے رہا تھا کوئی ان کو بولنے نہیں دے رہا تھا کوئی.
حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے, کیا رے؟ قال فما خطبک یا سامری, یہ سب کیا کھڑا تو نے پھیلایا ہوا ہے یہاں پہ؟ جانتے ہو کیا بولا یہ حضرت موسیٰ کے پوچھنے پر؟ قال کیا کھڑا کرے, کیا یہ سب کو بت پرستی پہ لگا دیا تو نے؟ جواب دیکھو اس بدماش کا. آج کل کے بابا اور ایسے مولوی جن کو سیدھے سے قرآن پڑھنا نہیں آتا, وہ مسند افتاء پر بیٹھ گئے. قال فما خطبک یا سامری, کیا بات ہے یہ سب کیا کر ڈالا؟ قال بصرت بما لم یبصروا بہ, مجھے ایسی بات سوجھی ہے. قال بصرت بما لم یبصروا, اور کسی کو اور دوسروں کو نہیں سوجھی. کیا؟ دیکھو پہلے میں تم پر ایمان لایا تھا نا, لیکن میں نے دیکھا کہ یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں دین کے نام پر, اس میں کچھ ہے وہ نہیں جی, یہ دین نہیں ہے. اور میں خامخواہ آپ کے اوپر ایمان لایا تھا, لہذا میں آپ کے دین سے انکار کرتا ہوں. میں نے ایک چیز سوچی ہے اور وہ جو سوچی ہے میں نے وہی لوگوں کو بتا دیا ہے, یعنی بچڑے کی پوجا پر لگا دیا ہے جی. یہ جاہل آدمی جو ہے ایک نبی سے بات کر رہا ہے. آج کل بہت سارے ایسے لوگ ہیں, تو جو لوگ دعوت کے میدان میں ہیں اور جو عالم نہیں ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ علماء سے جڑے رہیں, اور سب سے پہلے ان کو چاہیے کہ وہ عربی سیکھ لیں. یہ انجینئر مرزا ہے نا پاکستان کا, عربی اور بھی کچھ جانتا نہیں, وہ اسی آیت کا مصداق ہے. عربی نہیں, جو سیدھے سے قرآن نہیں پڑھ سکتا, تو آپ سیدھے سے قرآن نہیں پڑھ سکتے, آپ مسند افتاء پر بیٹھ گئے, آپ مسائل بیان کر رہے ہیں, آپ حضرت معاویہ پر تنقید کر رہے ہیں. آپ کو ایک جملہ پڑھنا نہیں آتا ہے, زبر زیر آپ کو نہیں آتا ہے, آپ کو نحو نہیں آتا, آپ کو صرف نہیں آتا, آپ کو منطق نہیں آتی, آپ کوئی سیرے سے آپ کو عربی آتی ہی نہیں, آپ مسند افتاء پر بیٹھ گئے. ایسے بہت سارے لوگ ہیں. لہذا جو دعوت کے میدان میں علماء سے جڑے رہے, کم سے کم عربی سیکھیں باقاعدہ. یعنی آیت نمبر یاد کرنا, حدیث نمبر یاد کرنا, یہ اس پر محنت کر لے تو, ارے کیوں نہیں کورس کر لے تو عربی کا بھائی؟ تم کو سیدھے سے قرآن پڑھنا نہیں تھا, عربی پڑھنا نہیں آتی, اس کے لیے ٹائم نہیں ہے تمہارے پاس. تم جہاں ہو وہیں پر رہنا چاہتے ہو, یہ جہاں ہے وہیں رہنا چاہتے ہو. اس کے بعد حضرت آدم کا تذکرہ ہے. اللہ نے فرمایا کہ ان کو روکا گیا تو درخت کے پاس مت جانا, اور ایک بات کہی گئی تھی, کیا؟ دیکھو یہ جو ہے شیطان تمہارا دشمن ہے. فقلنا یا آدم, اللہ نے کہا تھا ان ھذا عدو لک ولزوجک, یہ تمہارا بھی دشمن ہے, تمہاری بیوی کا بھی دشمن ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان صرف مسلمان مردوں کا دشمن نہیں ہے, مسلمان عورتوں کا بھی دشمن ہے یہ جی. آدم کو بہکا لیا تو عورتیں کس پانی میں, لہذا اس نے عورتوں کو خراب کر کے رکھا ہوا ہے. سارا ماحول انہی کی وجہ سے خراب ہوا پڑا ہے پورا. لہذا عورتوں کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے. ان کا کیا کہنا ہے, بڑی کڑی نگاہ رکھتے ہیں ہم, کہاں؟ شوہروں کے اوپر. کہیں کوشش تو نہیں کر رہا ہے, ہم کڑی نگاہ رکھتے ہیں. ارے بھائی شوہروں کو چاہیے بھی ان کے اوپر کڑی نگاہ رکھیں کہ بھائی آپ نماز پڑھتی ہیں کہ نہیں پڑھتی, آپ دین پر کتنا چل رہی ہیں. تو مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ کہیں ہم تمہارے اوپر کڑی نگاہ رکھ رہے ہیں, نماز وقت کے اوپر پڑھی کہ نہیں, روزہ رکھا کہ نہیں رکھا, دین کا یہ کام کیا کہ نہیں, قرآن پڑھا کہ نہیں پڑھا. جی جی, تو کڑی نگاہ رکھیں. ایک صاحب جو ہے بیوی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں, کر سکتا ہے دوسری, لیکن ذرا سنبھال کر. تو بیوی کو بتائے بغیر ایک صاحب نے ارادہ کر لیا تھا, وہ پیسے والے تھے, وہ غریب آدمی تھا, اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار ہو گیا. اب جمعہ کے بعد جو ہے, آج ہی کے دن جمعہ کے بعد عقد خوانی کا وقت متعین کر دیا گیا تھا. لہذا جمعرات کے دن رات میں بیوی کو انہوں نے خوب کھلایا پلایا, لے گئے ہوٹل میں کھلائے ولائے, اور آئے اور کہا کہ محترمہ ایسا ہے کہ کل مجھے جمعہ باہر پڑھنا ہے, لہذا میرا جو خاص کرتا اور پجامہ الماری میں رکھا ہوا ہے ذرا پریس وریس کر کے لٹکا دینا. تو بیوی ان کے اوپر کڑی نگاہ رکھے ہوئے تھی, اس کو معلوم ہو گیا کہ یہ عقد ثانی کے چکر میں ہیں, تو ٹائم مقرر ہے. کہا ٹھیک ہے جگہ دوں گی. اب وہ اٹھتے ہی جو ہے دیکھا کہ وہ کرتا ورتا سب ٹنگا ہوا ہے,
جلدی سے نہا دھو کر کے کرتا ارتا پہن کر کے پرفیوم وغیرہ لگا کر کے باہر نکلنے لگے. بیوی نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ بولے اللہ کی بندی یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، جمعہ پڑھنے جا رہا ہوں. بولے آج جمعہ نہیں، آج سیٹرڈے ہے سر، آج سنیچر ہے. میں نے آپ کے پانی میں نیند کی دوا ملا دی تھی اور آپ تب سے اب تک سو رہے ہیں. اوقات میں رہو ورنہ مقدار بڑھا دوں گی تو قیامت کے دن ہی اٹھو گے. مقدار بڑھا دوں گی قیامت کے دن اٹھو گے. جی تو اللہ نے فرمایا فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ، یہ تیرا دشمن تیری بیوی کا دشمن. جی فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى، تو کہیں یہ تم دونوں کو جنت سے نکال نہ دے. فَتَشْقَى، تم جو ہے شقاوت میں بدبختی میں مبتلا ہو جاؤ. یہاں یہ کہا گیا کہ تمہاری بیوی کا دشمن ہے، تم کو جنت سے نہ نکال دے. لیکن تشقا کی جب بات آئی تو واحد استعمال کیا گیا، حضرت آدم تم دونوں کہیں شقاوت میں مبتلا، ایسا نہیں کہا گیا فتشقا. اس سے مفسرین نے بتایا ہے کہ کمائی کی ذمہ داری شوہر کے اوپر ہے، یعنی محنت کرنا، مزدوری کرنا اور بیوی کو لا کر کھلانا یہ سب مرد کا کام ہے، عورت کا کام کمانا نہیں ہے. فتشقا یہ واحد لایا گیا ہے، خطاب صرف حضرت آدم سے ہے. یہ رہا 15ویں 16 پارے میں کچھ جو ہے اہم باتوں کا خلاصہ. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.